بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یفر المرء من اخیہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا و مولانا محمد بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آئیے مل کے محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے خیال میں سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ اپنے کریم آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا، اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جب امتی اپنے نبی کی ذات پہ سلام پڑھتا ہے تو مکی مدنی آقا لجپال وہاں سے جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ جو چاہتا ہے کہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں ہم گناہگار امتیوں کی حاضری لگ جائے وہی مل کے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پچھلی راتیں رحمت رب دی تے کرے بلند آوازاں تے بخشش منگن والے کارن تے کھلا ہے دروازہ۔ واجب الاحترام سامعین ذی احتشام، آج کے بابرکت دن آپ کے اس عظیم اجتماع میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھ نکمے گناہگار کو حق و سچ بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، کہ وہ دن جس دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی پڑی ہوگی، کسی اور کا کوئی دھیان نہ ہوگا، یہاں تک کہ بہن اپنے بھائی سے دور بھاگے گی، ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے دور بھاگے گا، بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگے گا۔ کیوں؟ کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لیں، کہیں یہ مجھ سے مدد نہ طلب کر لیں۔ ہر کسی کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوں گے۔ جب قیامت کا روز ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ گرمی کی شدت اتنی ہوگی کہ سورج سوے نیزے سے بھی نیچے ہوگا، اتنی گرمی کی شدت ہوگی کہ ہر بندہ پسینے میں شرابور ہوگا۔ اعمال کے اعتبار سے کوئی بندہ پاؤں کے ٹخنوں تک پسینے میں شرابور ہوگا، کوئی بندہ ٹانگوں کے گٹھنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، کوئی بندہ رانوں تک اس کو پسینہ آیا ہوگا، کوئی بندہ اس کے شانوں تک پسینہ آیا ہوگا، کوئی بندہ جس کے کانوں کی لو تک پسینہ آیا ہوگا، کسی کے منہ تک پسینہ آیا ہوگا، اور کوئی جو زیادہ بڑا گنہگار ہوگا وہ قیامت کے روز گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینے میں سارا کا سارا ڈوبا ہوگا۔ جب گرمی کی اتنی شدت ہوگی، دن اتنا لمبا ہوگا، تو ساری کائنات کے لوگ، تمام مخلوقات پریشان ہوں گی، سارے اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کر رہے ہوں گے، مالک آج جلدی سوال و جواب کا سلسلہ جاری فرما، تاکہ جو جس مقام پہ جانے والا ہے، جس کا جو مرحلہ اس کو ملتا ہے، وہ وہاں تک پہنچ جائے۔ تو سارے لوگ پریشانی کے عالم میں کھڑے ہوں گے۔ ابھی رب تعالیٰ سوال و جواب شروع نہیں فرمائے گا، نفسا نفسی
نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ پریشانی کے عالم میں، لوگ پھر پوری کائنات کے جمع ہو کے، کافر بھی، مسلمان بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، سارے مل کے یہ کہیں گے آؤ چلتے ہیں پوری انسانیت کے باپ جناب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں دستے سوال دراز کریں کہ مالک کرم نوازی فرما، آج سوال و جواب کا مرحلہ شروع فرما دے۔ تو حضرت آدم کے پاس جب پوری انسانیت، پورے لوگ، پوری کائنات کے لوگ جب حضرت آدم کے پاس جائیں گے، سارے جا کے عرض کریں گے اے ہمارے باپ، اللہ کی بارگاہ میں گزارش کیجئے، یہ ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت سوال و جواب کا سلسلہ شروع فرمائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے لا ادری لا ادری، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، یہاں تک کہ پوری کائنات کے لوگ دوسرے نبی کے پاس آئیں گے، اس نبی کو آ کے عرض کریں گے اے اللہ کے نبی، اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے تاکہ اللہ رب العزت آج سوال و جواب شروع کر لے، یہ گرمی کی شدت ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی ہے، پسینے میں ڈوبنا ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے وہ دوسرے نبی کہیں گے لا ادری لا ادری، میں بھی ایسا نہیں کرنے والا، مجھ سے بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وہ نبی دوسرے نبی کی طرف رہنمائی کر دیں گے کہ تم فلاں نبی کے پاس چلے جاؤ، پھر وہ دوسرے نبی کے پاس جائیں گے، یہاں تک کہ حضرت آدم کے پاس گئے، انہوں نے دوسرے نبی کا کہا، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس گئے، انہوں نے دوسرے نبی کا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ دوسرے نبی کی طرف رہنمائی کریں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ دوسرے نبی کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ دوسرے نبی کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، جناب یوسف علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ دوسرے نبی کی طرف رہنمائی فرمائیں گے، یہاں تک کہ پوری کائنات کے لوگ کہیں گے آؤ جد الانبیاء کے پاس چلتے ہیں، حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، وہ جب رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو اللہ رب العزت سوال و جواب کا سلسلہ شروع فرما دے گا، یہ مشکل کا وقت ٹل جائے گا، تو ساری کائنات کے لوگ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کے گزارش کریں گے اے جد الانبیاء، آج اللہ کی بارگاہ میں یہ سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت آج سوال و جواب کا سلسلہ شروع فرمائے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرمائیں گے کہ لا ادری، میں ایسا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عیسیٰ و موسیٰ سارے آخر میں یہی کہیں گے کہ آج ہم سب کچھ نہیں کر سکتے، آج اگر کچھ کر سکتا ہے، بے سہاروں کا آج اگر کوئی سہارا ہے، بے چاروں کا آج اگر کوئی چارہ ہے، تو وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نہیں 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 ایسے نہیں، بلند آواز سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ انتنا نہ کرو پا خون دا میرا سڑے تا شٹانگی تا تواڈی بھی سڑنی چاہیے دی، نوچی آکھو نا سبحان اللہ۔ تو پوری کائنات کے لوگ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، مشرک بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے۔ تو جب آئیں گے کہ آخر زمان نبی سفارش کیجئے کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرمائے، تو سارے نبیوں نے کہا تھا کہ لا ادری، مگر امام الانبیاء فرمائیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں۔ رب کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کے پیارے محبوب عرض گزار ہوں گے مالک کرم نوازی فرما، یہ جو پوری دنیا کے لوگ آئے ہیں، یہ کوئی سہارا ڈھونڈ کے آئے ہیں، یہ کوئی امید لے کے آئے ہیں، آج ان کی امید کی یہ کرنیں بحال فرما دے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا ہاں میرے محبوب، آج جیسے تو کہتا جائے گا میں ویسے کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ وقت جب نفس نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وقت قیامت کا وقت اتنا سخت وقت ہوگا۔ اچھا ذرا اب آئیے انہی لمحات کی طرف چلتے ہیں۔ وائرس ہے پوری دنیا پہ، ہر کسی کو اپنی پڑی ہے نا۔ میں اگر کسی کو کہوں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، صاحب میری مدد کیجئے، تو آگے سے جواب آئے گا صاحب ہماری بھی دکانیں بند ہیں، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ میں کسی اور کاروباری کے پاس جاؤں، صاحب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کچھ دے دیجئے، وہ کہے گا نہیں جی میرا بھی کاروبار ٹھپ پڑا ہے، میرا بھی کچھ نہیں ہے پلے میرے۔ صاحبو جب اس وقت جب تھوڑی سی پریشانی آئی ہے، تھوڑی سی مصیبت آئی ہے، تو ہم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بن رہے، تو جب پوری کائنات کے لوگ پریشان ہوں گے، گرمی کی اتنی شدت ہوگی، کوئی کسی کو پریشان حال نہیں ہوگا، تو اس وقت کیا بنے گا؟ صاحبوں کبھی ہم نے سوچا، ہم نے کبھی غور و فکر کی کہ اس وقت کیا بنے گا؟ آج دنیا کے نشے میں ہم پڑے ہیں، کائنات کے مال و متاع کی لالچ میں ہم مصروف ہیں۔ دکاندار ہے تو اپنی مستی میں ہے، وڈیرا ہے تو اپنی مستی میں ہے، ٹیچر ہے تو اپنی مستی میں ہے، نہ کسی کو خدا یاد رہا نہ مصطفیٰ یاد رہے۔ صاحبوں مر کے جانا ہے تو کون سا منہ لے کے جائیں گے؟ آئیے غور و فکر کیجئے، غور و تدبر، غور و خوض کی ضرورت ہے کہ وہ وقت
جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو محمد عربی کام آئیں گے۔ تو آئیے محبت کا سلسلہ کریم آقا سے بڑھائیے۔ دنیا دار کام نہیں آئیں گے، یہ بھائی بھتیجے کام نہیں آئیں گے، یہ بزنس مین کام نہیں آئیں گے، وہاں اگر کام آنا ہے تو امام الانبیاء نے کام آنا ہے۔ تو پھر کیوں نہ ہو کہ امتی آج سے ہی اپنے نبی سے رشتہ محبت مضبوط کر لے، تاکہ حشر میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا تو امام الانبیاء ان کی سفارش فرمائیں گے۔